ماقبل میں ان لوگوں کا بیان تھا جنہوں نے واضح، روشن، بین دلیل آنے کے باوجود حق کو قبول نہیں کیا، نبی کی ذات کے سمجھانے کے باوجود، بتانے کے باوجود اور انہیں معلوم ہونے کے باوجود حق کو قبول نہیں کیا۔ ان سے کہا کیا گیا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو، اسی کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے یکسو رہو، نماز ادا کرو، زکوٰۃ دیا کرو۔ لیکن انہوں نے کہا ابراہیمی تو ہے لیکن ایک نہیں 360 خدا ہے، ابراہیمی تو ہے لیکن شراب نہیں چھوڑیں گے، ابراہیمی تو ہے لیکن بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا نہیں چھوڑیں گے، ابراہیمی تو ہے لیکن ننگا طواف کرنا نہیں چھوڑیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ دو گروہوں کو بیان فرما رہے ہیں، اگر ماقبل کے مضمون یاد ہو تو ملکیت والے بھی اور بہیمت والے بھی۔ ایک وہ طبقہ ہے جو شر کا داعی ہے اور ایک وہ ہے جو خیر کا داعی ہے۔ تو اب ان لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے جو بدترین خلائق ہے، حتیٰ کہ خنزیر سے بھی بدتر ہے، ان کا بیان چل رہا ہے۔ یہ کون کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے ان الذین کفروا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا، خواہ وہ مشرکین میں سے ہوں یا اہل کتاب میں سے ہوں تو وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہیں گے، جہنم کے اندر ہمیشہ رہیں گے۔ کیوں؟ اولئک ہم شر البریہ، یہ لوگ بدترین خلائق ہیں۔ کیا ہے؟ اللہ کے حکموں کی خلاف ورزی جانور بھی نہیں کرتے، جانور بھی اللہ کی نافرمانی حشرات الارض بھی نہیں کرتے، درندے بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، اور یہ ان درندوں سے بھی آگے نکل گیا ہے جو اپنے نفس کو سامنے رکھتے ہوئے خواہشات پر تو چلتا ہے لیکن اللہ کے احکامات پر نہیں چلتا۔ بدتر ہوا کہ نہیں ہوا؟ پھر کفار کی طرف سے بہت سارے اعتراض ہیں، یہ دائمی عذاب، یہ انصاف کے خلاف ہے، یہ ہے وہ ہے۔ مختصر سا جواب بلکہ یہ عین عدل ہے۔ کیا ہے؟ یہ دائمی عذاب عین حکمت کا اور عدل کا تقاضا ہے۔ اللہ کی نعمتیں بے انتہا ہیں، کیوں جی؟ اگر ساری زندگی جو آنکھ کی نعمت ہے اس کا شکریہ ادا کرے ختم، اگر بولنے کی نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیں تو جس طرح اللہ کی نعمتیں، انعامات، احسانات، فضل، کرم بے انتہا ہیں، تو جس نے انہیں غلط استعمال کیا ہے اسے سزا بھی بے انتہا ہونی چاہیے۔ کیا ہونی چاہیے؟ اللہ نے تو دی تھی یہ چیز اس لیے تاکہ اس کا صحیح استعمال کرے، ان آنکھوں سے قدرت کے دلائل دیکھے مجھے پہچانے، ان کانوں سے حق سنے مجھے پہچانے، اور اس زبان سے حق بولے میری تعریف کرے، میری حمد و ثنا بیان کرے، میری کبریائی بیان کرے، میری تمجید بیان کرے، ان ہاتھوں کے ذریعے سے مجھ سے لے، مجھ سے مانگے، خلق خدا کی خدمت کرے، ان پاؤں سے چل کر میری رحمت والی جگہوں کی طرف جائے، اس دماغ کو اسلام کے لیے استعمال کرے، میری معرفت کے حصول کے لیے استعمال کرے، لیکن ان سب کا اس نے غلط استعمال کیا۔ کیا کیا؟ لہٰذا اب اللہ ارشاد فرماتے ہیں سزا بھی دائمی ہے، چونکہ تم نے شکر ادا نہیں کیا، رب کی نہیں مانی، اپنی مانی، کی من مانی، اب ہمیشہ کے لیے جہنم کے اندر رہیں گے۔ کیوں؟ کہ یہ شر البریہ ہے،
اب اللہ کہہ رہا ہے یہ شر البریہ ہے، توجہ کے ساتھ سنیں۔ ایک ہے بین الاقوامی ریلیشن شپ اور ایک ہے قرآنی تعلیمات، دونوں میں فرق ہے، ٹھیک ہے۔ اس پر اس دن میں نے بات کی ہے 2-3 درسوں میں، ہمیں کہا جاتا آپ تنگ نظر ہیں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے بھائی، ہم کہتے ہیں کپڑے پہننے چاہیے، کہتے ہیں تنگ نظر، کیا ہو؟ تنگ نظر، تنگ کپڑے آپ پہنتے ہیں، تنگ نظر ہمیں کہتے ہیں۔ ہم کوئی مطالبہ کریں تو ہمیں حق نہیں ملتا، عورتوں کے حقوق کی بات ہو رہی ہے۔ اب حجاب پر پابندی پوری دنیا میں سے کوئی کافر نہیں بولا، بات سمجھ میں آ رہی؟ اب ایک حکم خداوندی ہے، کیا ہے؟ حکم خداوندی ہے، اور جنہوں نے ریاست مدینہ کا دعویٰ لگایا کوئی بیان سامنے نہیں آیا، ایسا ہی ہے، ٹھیک۔ جتنے اپنے آپ کو لیڈر کہتے ہیں در حقیقت گیدڑ ہیں، وہ بھی سامنے نہیں آئے، سامنے نہیں آئے۔ اب ایک مسلمان لڑکی کے کھڑے ہونے پر تقریباً پورے ہندوستان کے اندر احتجاج شروع ہوئے، سارے کے سارے کھڑے ہو گئے، غیرت جاگی۔ ایک اللہ کا حکم، یہ ایک اللہ کا حکم عمل کرنے پر آئے تو کیا سے کیا نہیں ہو سکتا، لیکن کافروں کو اس سے واسطہ کوئی نہیں، انہیں مسلمانوں کے حقوق نظر نہیں آتے۔ پتہ نہیں کیسے لوگ تعریفات کرتے، عقل دنگ رہ جاتی۔ تاریخ کی سب سے بڑی چیٹنگ انگریز نے ہمارے ساتھ کی، سب سے بڑا دھوکہ ہمارے ساتھ انگریز نے کیا، سب سے بڑا جھوٹا وہ ہے، سب سے بڑا دغا باز وہ ہے، لوگ ان کی تعریفات کرتے ہیں۔ عوام ٹھیک ہے، عوام بھی تو خراب ہے، عوام ٹھیک ہوندی حکمران انج کرتے، بس سمجھ میں آ رہی ہے؟ ان کے لیے ٹھیک ہے، انہی کے لیے سارا کچھ۔ شر البریہ، یہ بدترین خلائق ہیں دنیا کے اندر، بدترین، اللہ خود کہہ رہے ہیں شر البریہ، بدترین خلائق ہیں۔ اب ان سے دوستی رکھنی چاہیے کہ یا ان سے بھاگنا چاہیے؟ ان کے ہاں نیشنلٹی لینی چاہیے یا ان سے دور ہونا چاہیے؟ عقل حیران رہتی ہے۔ شریعت شفا کا حق دیتا ہے، سمجھے ذرا اور انداز، شریعت شفا کا حق دیتا ہے برے پڑوسی سے بچنے کے لیے۔ 80 لاکھ روپے لا کے برے پڑوسی کے پڑوس میں رہنا پسند کرتے ہیں، افسوس کا مقام ہے یا نہیں؟ یار شفا کا حق کیوں دیا ہے؟ یہ میرا مکان ہے، یہ جگہ خالی بندہ بیچ رہا ہے، شریعت کہتی ہے اس کا حق ہے پہلا، یہ اگر لینا چاہتا ہے تو لے۔ کیوں جی؟ کہ ہم سارے شریف شرفا لوگ یہاں پر ہیں، کوئی ایک چور اچکا شرابی کبابی آ گیا تو یہ سارا ماحول خراب ہو گیا۔ شریعت کہتے ہیں پہلا حق آپ کا ہے، آپ نہیں لے سکتے، ساتھ والے کا حق ہے، وہ لے۔ اور یہاں خوشی کے ساتھ 8-8 9-9 10-10 30 سال ہوئے، 30 سال ہو گئے نیشنلٹی حاصل کرنے کے لیے وہاں موجود ہیں لوگ، کاغذ نہیں بن رہے، برے پڑوسی کے لیے۔ اللہ کہہ رہا ہے بدترین خلائق ہیں، بدترین خلائق میں رہ کر آپ بہترین نہیں بن سکتے، نبی تھوڑے ہی ہیں۔ اب یہ باتیں انہیں بتاؤ کہ مالی صاحب آمادی کر اللہ کرتا انہوں کی پتہ ہے، تو ساتھ دنیا ویکھی کوئی نہیں، تو ساتھ وہ دنیا تو سائیں ویکھی ہے ننگ بڑنگ، ٹھیک ہے، ننگا ماحول ہو تو سائیں ویکھ، اللہ سانو نہ وہائے، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ وہ بغیرتی کا ماحول نہیں دیکھا، شکر ہے، وہ بے حیائی کا، درندگی کا ماحول ہم نے دیکھا، آج تک نہیں دیکھا کسی کو خنزیر کھاتے ہوئے۔ ہماری ایمانی غیرت نہیں گوارا کرتی، اور تمہاری ایمانی غیرت اور تمہاری شرم و حیا گوارا کر لیتی ہے تو ٹھیک۔ بدترین خلائق، جتنی تشریح کرو کم ہے۔ کافر سے نفرت ایمان کا حصہ ہے، یاد رکھنا، کافر سے نفرت ایمان کا حصہ ہے۔ کافر ہے ہی نفرت والا، اللہ نے کہہ دیا انما المشرکون نجس، مشرک کیا ہے؟ ناپاک ہے، ناپاکی سے ہم پیار کرتے ہیں، آج تک کسی پیشاب جیب وچ پایا ہوئے انہوں بڑا پیار ہے، نجس ہے، کیا ہے؟ نجس۔ کپڑے ناپاک ہونا بندہ مسجد میں آ سکتا ہے کہ نہیں؟ کپڑے ناپاک ہیں چلو گزر سکتا ہے، مشرک کو آنے کی بھی اجازت نہیں۔ اب اس کے مقابلے میں دیکھیں ذرا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات،
جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کی. اولئک ہم خیر البریہ، یہ بہترین خلائق ہے. کیا ہے؟ ایمان کے ساتھ عمل صالح، بہترین خلائق، یہ آخری وہ ہے بہترین. ٹھیک ہے. اچھا، اللہ انہیں بہترین کہہ رہے ہیں، اللہ انہیں بہترین کہہ رہے ہیں، اور یہ کہہ رہا او ساڑھے تو اگے لنگ گئے. کیا کہہ رہا ہے؟ او ساڑھے تو اگے لنگ گئے. بندہ پوچھے کس چیز؟ اب پھر وہ تشریح بدترین کے خلائق، خنزیر کھانے میں، زنا میں، ریلیشن شپ میں، حدود کو کراس کرنے میں، سود میں، بغیرتی میں، بے حیائی میں، فحاشی میں، عریانی میں. کس چیز میں؟ اللہ رسول کی مخالفت میں، دین اسلام کی مخالفت میں، اسلام کی مخالفت میں، اور تخلیق انسانی. اب نیا ٹرینڈ چلا ہے. ٹھیک ہے. مردوں نے وہ کتوں والے پہننا شروع کر دیے ہیں. ٹھیک ہے. یہاں پٹے ڈال کر وہ چل رہے ہیں اور اپنے لیے پنجرے بنوائے وہاں رہتے ہیں. ٹھیک ہے. ان کا بڑا انہیں کھینچتا ہے تو وہ کتوں کی طرح جا رہے ہیں، اسی طرح واو کر رہے ہیں اور اسی طرح وہ گیند بال کھیل رہے ہیں. جب ضابطہ حیات نہیں نہ ہوگا، میرے جسم میری مرضی، تو پھر ایسا ہوگا، کوئی کتا بنے گا، کوئی خنزیر بنے گا. بڑا کچھ وقت ہو گیا لے تسی. ٹھیک. ہمارے لیے نیا نہیں ہے. بل ہم ازل اللہ نے کہہ دیا جب میری نہیں مانے گا تو وہ جانور سے بھی بدتر اور جڑا جانور بن جائے. جو بھی حلال جانور بنے تب اور حرام جانور بنے تب. مقابلے میں اب اللہ کہہ رہا ہے یہ خیر البریہ ہے. مسلمان کے اندر او اگے لنگ گئے نے. اچھا جی، اب تجھے اسلام پسند نہیں، تو نہ تو بھی اگے لنگ، تینوں کس ڈکے. پھر یاد رکھے وہ اگے بھی جانا ہے. وہاں پتہ چلے گا اگے کیڑا لنگیا سی، وہاں پتہ چلے گا آگے کون گیا تھا، کس نے ترقی کی تھی، وہاں پتہ چلے گا. ہمارا تو کافر سے مقابلہ ترقیوں میں ہے ہی کوئی نہیں بھائی. ہمارا مقابلہ کافر سے ترقیوں میں نہیں ہے. جڑا سپیکر اڑتا ہے کہتا ہے ہم پیچھے رہ گئے، ہم پیچھے رہ گئے. ہم نے پیچھے ہی رہنا ہے. جب اسلامی تعلیمات نہیں ہوں گی پیچھے ہی رہنا ہے. جب اقدار کا پتہ نہیں ہوگا، تہذیب ثقافت اوروں کے لیں گے. ٹھیک ہے. یار ایک بندہ میرا دشمن ہے لیکن لائف اسٹائل میں اسی کا اپناتا ہوں، لوگ کہیں گے چنگی دشمنی ہے تہاڈی. بال بھی اسی طرح کے بنواتا ہوں، جوتی جو وہ پہنتا ہے وہی میں پہنتا ہوں، شلوار قمیض سلائی جہاں سے وہ کروا وہاں سے میں کرواتا ہوں، جیسے وہ پہنتا ہے ویسے میں. چنگا دشمن ہے بھائی. اس کا مطلب ہے تمہاری دشمنی نہیں، کیا ہے؟ دوستی ہے. دوست اور جو بھائی بہت زیادہ وہی ایسا کرتے ہیں نا کہ ایک جیسے کپڑے پہننا، وہیں سارا کچھ کرنا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہم تو غم سے لے کر خوشی تک، پیدائش سے لے کر وفات تک ہر چیز کی نقل ان کی کرتے ہیں. 80 سالہ بڈھا بابا بھی اسی ہر کچھ ہر شے انہیں بھی مننا شروع کر دیتی ہے. اندازہ کریں یہ کیا بتانا چاہتا ہے کہ مجھے محمدی صورت العیاذ باللہ پسند نہیں. اور اگر کہیں سنت رسول رکھے جی خارش ہوندی، او ہو اتنے خارش ہوندی، اتنے لطرہ دی بارش ہوگی. اللہ کی قسم واحد سنت ہے جو قبر میں ساتھ جائے گی. یہاں خارش برداشت کر لو، وہاں لطروں کی بارش سے بچ جاؤ گے. یہ کیا بات ہوئی؟ کوئی آکھے جی میں پوری شرٹ نہیں پاواں تو خارش ہوندی، یہ کیا چکر ہے؟ اس کا مطلب کپڑے ہی نہ پہنے، وقتی طور پر تو 2 دن 4 دن. ہمیں اسلام کی روح کو سمجھنا ہوگا. بہترین خلائق وہ کیا ہے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ. تو خیر البریہ کو ملے گا کیا؟ شر البریہ کا بس بتا دیا، جہنم کے اندر ہمیشہ رہیں گے. اللہ نے جہنم کی تفصیل یہاں نہیں بیان کی، پہلے بتا دیا. جہنم نام ہی کافی ہے بھائی، جہنم نام ہی. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. اب دیکھیں ایمان والے کیا، تو اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو خوش کرنا چاہتے ہیں. کیا ملے گا؟ جزاؤہم عند ربہم، ان کے لیے صلے کے طور پر ان کے رب کے پاس جنات عدن، ہمیشہ کی بہشتیں ہیں. بہشت نہیں، بہشتیں. سمجھ میں آ رہی ہے؟
صفت کیا ہے؟ تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا، تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا، جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جانتے ہو خیر البریہ کون ہے؟ فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا پہلے نمبر کا خیر البریہ وہ ہے جو جہاد کے لیے تیاری کر لے، پتہ ہے نا 2-3 دن جا رہے ہیں، پتہ ہے 15 تاریخ کو میں نے جانا ہے، میری فلائٹ ہے، 2 دن پہلے تیاری ہوتی ہے نا، اس سے ملو، اس سے ملو، اس سے ملو، ٹھیک۔ تو اسی طرح پتہ ہے فلانے دن جنگ کے لیے جانا ہے تو تیاری کرتا ہے جہاد کی، یا ایمرجنسی طور پر اپنے آپ کو فوراً تیار کرتا ہے جہاد کے لیے جب خطرہ محسوس کرتا ہے۔ یہ پہلے نمبر کا خیر البریہ ہے، پہلے نمبر کا۔ اور دوسرے نمبر کا خیر البریہ جو جنگل میں، پہاڑ میں، کسی گاؤں میں بکریوں کے ریوڑ کے ساتھ ہے، جو ہی اذان کا، نماز کا وقت ہوتا ہے وہ فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، وہ فوراً، اور تسی اپنے تے فٹ کر لو سارا، ٹھیک ہے، علی ھذا القیاس، جو فوراً حکم ربی کے اوپر لبیک کہتا ہے، یہ دوسرے نمبر کا کیا ہے۔ اور جانتے ہو شر البریہ کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ ہی بتا دیجیے۔ آپ نے فرمایا کافر مشرک سارے۔ کہا ایک شر البریہ وہ بھی ہے جو اللہ کے نام پر کسی سے کچھ مانگے اور اسے نہ دیا جائے، یہ بھی شر البریہ میں داخل ہے، اس لیے کہ اللہ کے نام کو غلط جگہ پیش کیا اور ایسی جگہ اللہ کا نام لیا جس کی کوئی قیمت نہیں لگی۔ اس لیے حضرات نے مسئلہ لکھا ہے جو اللہ کے نام پر مانگے 1 روپے دو، لیکن 2 صحیح، تاکہ اللہ کہے اس لیے نہ پکڑ لے اس نے میرے نام پر مانگا تھا، نہ دیتا سی، میرے نام پر مانگا تھا نا۔ اور جو نظر اللہ نیاز حسین علیہ ان کو نہیں دینا، شہد والا پیر جو خبردار، لیکن جو اللہ واسطے دے، اللہ واسطے ان کو دینا چاہیے۔ 5 روپے ہیں دے دو، تاکہ کم از کم اللہ کو بھی پیار آئے کہ میرے بندے نے میرے نام کی لاج رکھی۔ یار میں ایک بندے کو بھیجتا ہوں کہ جاؤ فلانے حاجی صاحب کے پاس جاؤ، میرا نام لو، اب وہ نہیں دیں گے میں ناراض نہیں ہوں گا، فطری بات ہے۔ یار میرے نام کی لاج نہیں رکھی، تعلق کی راج نہیں رکھی، تو ارحم الراحمین ہے، اکرم الاکرمین ہے، الرحمن الرحیم۔ اس لیے اللہ کے نام پر جب کوئی مانگے کچھ نہ کچھ دو، لیکن 2 صحیح، خالی ہاتھ مت اٹھاؤ بس۔ پتہ نہیں کس نے اللہ کے نام پر مانگا، ایک اللہ والے 500 اشرفیہ کے دینار تھے وہ سب دے دی، کہ اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا تو سب کچھ دے دیتا، اس لیے کہ نام تو نے ایسی ذات کا لیا ہے کہ جس کے نام کی بدولت دینے سے میں انکار نہیں کر سکتا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اس لیے غلط جگہ جہاں سمجھتے نہیں دیتا اثر نہیں ہوگا، پرلے درجے کا کوئی بدماش بدقماش ہے تو پھر وہاں اللہ کے نام کے واسطے ڈالنے کی ضرورت بھی کوئی، ٹھیک ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوگا اور وہ اللہ سے راضی ہوں گے۔ سوال پیدا ہوتا ہے اللہ کا راضی ہونا تو سمجھ میں آتا ہے، بندوں کی رضامندی سے کیا مطلب؟ بخاری کے اندر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنتی جب جنت میں جائیں گے اللہ پوچھیں گے ہاں جنتیوں خوش ہو؟ خوش ہے؟ کہیں گے یا اللہ کیوں نہیں خوش ہو، آپ نے ہماری سوچ سے فکر سے بڑھ کر عطا فرمایا، جو جو نعمتیں ہم درس میں سنتے تھے، انبیاء کی زبانی سنا، قرآن میں تو نے بیان کیا، علماء سے سنا، وہ سب کچھ مل گیا، ہمیں آنکھوں سے دیکھ لیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے میرے بندوں میں کچھ اور دینا چاہتا ہوں، حیران ہوں گے پیچھے کی رہ گئے۔ پھر اللہ ارشاد فرمائیں گے کہ آج کے بعد میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا، ہمیشہ راضی۔ اس کو جب سنیں گے جنت والے تو اگر اس دن موت ہوتی تو خوشی کے مارے مر جاتے۔ اللہ کیا فرمائیں گے؟
بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ ذالک وجہ دیکھیں، وجہ اس پر پہلے تفصیلی مختلف درسوں میں ہو چکی ہے، بات تھوڑی اور مزید وضاحت ہوگی۔ ذالک لمن خشی ربہ، سارا پروٹوکول، انعامات، فیسلٹیز کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ سے ڈرا دنیا کے اندر۔ کیا ہوا؟ جو ڈر گیا وہ تر گیا، جو ڈر گیا کہتے ہیں جو ڈر گیا وہ مر گیا، نہ، جو ڈر گیا اللہ سے، مخلوق سے نہیں، اللہ سے جو ڈر گیا وہ تر گیا، مخلوق سے جو ڈر گیا وہ مر گیا۔ ڈر نہیں، وہ حلقہ یارہ تو اب ریشم کی طرح نہ، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے۔ کافروں کے سامنے تو مسلمان ڈر نام کی کوئی چیز ہی کوئی نہیں نا مسلمان میں، وہاں تو ڈرنا کس سے؟ اب ایمانی کیفیت یہ بن گئی ہے، ایک گائے کا پیشاب پینا، یار عقل دھنگ رہ جاتی ہے، اللہ ہمیں آزمائش سے محفوظ فرمائے، عقل میں آنے والی بات نہیں۔ ایک گائے کا پیشاب پینے والا، یعنی وہ گائے کو اپنے سے بہتر سمجھتا ہے نا۔ بھائی ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو اللہ تو خالق ہے، ہمارا تو تقابل ہی کوئی نہیں، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب جو گائے کو ماتا مانتا ہے وہ اپنے سے گائے کو بہتر سمجھتا ہے، گائے کا پیشاب پیتا ہے تو وہ پیشاب کو بہتر سمجھتا ہے۔ ایسی مخلوق بھی اٹھ کر ہمیں مار رہی ہے، عصمت دری ہو، یہ ہماری ایمان کی صدا بن چکی۔ کیوں؟ میں کاروبار میں خوش، میں ذمہ دار ہوں، صبح سے لے کر شام تک ذمہ دار ہوں، بچوں کی فکر کیا ہے کہ میں ڈنکی لائے باہر جائے، آئے روزی فلانے پر آنو کاغذ ملنتے ساڑی طرف ٹیر مبارکاں، اب مارو ٹولیا ٹول، بس ساری جنگ اس میں لگی، کوئی ٹک ٹاک بنانے میں لگا ہوا ہے، نہ اللہ کا خلافت کیا ہے، دین کیا ہے، اسلام کیا ہے۔ اور بھائی اسلام کو بڑھانا کس نے؟ ان بگڑے ہوئے نے بنانا ہے۔ جب تک ہم کوشش نہیں، اس لیے کم از کم ہم دعائیں کر سکتے ہیں آخری سطح کی۔ میں آپ کو یہ نہیں کہتا بندوق اللہ وہ تو بارڈر تے جاؤ، لیکن ہم کم از کم درجے میں یہ دعا کر سکتے ہیں، یا اللہ ان لوگوں میں ہمارا شمار فرما جو اسلام کی اشاعت میں اور اسلامی خلافت کو نافذ کرنے کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں۔ ہماری تمام ہمدردیاں، اگر جا نہیں سکتے ہماری تمام نیک خواہشات اور دعائیں ان کے ساتھ۔ اللہ ہمیں بھی شر البریہ بننے سے محفوظ فرمائے، اور اللہ ہم سب کا شمار خیر البریہ میں فرمائے۔ سورت کے خواص جو ہے وہ یہ ہے، جس بندے کو یرقان ہو، کیا ہو؟ کاغذ میں لکھ کر گلے میں پہنے، انشاءاللہ یرقان کا مرض جاتا رہے گا۔ اور اسی طرح اگر کسی کے جسم میں، پورے جسم میں ورم، دیکھا ہوگا جسم سوج جاتا ہے، یا جسم کے کسی حصے میں ورم ہو، تو اس صورت کو لکھ کر گلے میں پہننے سے وہ مرض جاتا رہے گا۔ اللہ ہمیں قرآن سے سچی محبت نصیب فرمائے۔